اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 17 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام بچے موجود ہوں گے، کتابوں کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کتاب کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ الفاظ ندا جو ہیں اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب قرینہ پا لیے جائے، جس کی ایک مثال کل دی تھی، ایک سے دو مثالیں کل گزری ہیں۔ آج تیسری مثال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مصنف۔ والتحیر والتزجر نحو ایا منازل سلمیٰ این سلمیٰ کے ویکثر ھذا فی نداء الاطلال والمطایا ونحوھا والتحسر والتوجہ کقولہ ایا قبر مان کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا والتذکر نحو ایا منازل سلمیٰ سلام علیکما هل الازمن اللاتی مضین رواجع وغیر الطلبی یکون بالتعجب والقسم وصیغ العقود کبعت واشتریت ویکون بغیر ذلک وانواع الانساء غیر الطلبی لیست من مباحث علم المعنى فلذا ضربنا صفحا عنہا او کما قال۔ یعنی تیسری مثال اور تیسرا موقع محل جہاں پر الفاظ ندا اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ کون سا ہے؟ کہا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی الفاظ ندا حیرت اور پریشانی کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ تحیر کہتے ہیں حیرت کے اظہار کو، اور تزجر کہتے ہیں بے قراری کے اظہار کو۔ تو یوں کہیے کہ کبھی کبھی حیرت و بے قراری کے اظہار کے لیے ندا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایا منازل سلمیٰ این سلمیٰ کے، اے سلمیٰ کی منزلیں، تمہاری سلمیٰ کہاں ہیں؟ اب بتائیے، یہ سلمیٰ کسی محبوبہ کا نام ہے۔ آپ محبت کرنے والا جو مجنوں ہے وہ اسی راستے سے گزر رہا ہے۔ کبھی محبوبہ کوئی سلمیٰ وہاں پہ رہتی تھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے گزر رہا ہے اور دیکھ لیا کہ وہ سلمیٰ کا گھر ہے، تو دور سے ہی آواز دے رہا ہے، اے سلمیٰ کی منزلیں تو کہاں ہے، تیری سلمیٰ کہاں ہے؟ اب لے بھیا، تو جب سلمیٰ وہاں رہتی ہی نہیں ہے، جب سلمیٰ ہے ہی نہیں، تو اب یہ جناب سلمیٰ کی منزل سے توجہ طلب کر رہا ہے۔ آیا حرف ندا کے ذریعے سے توجہ طلب کر رہا ہے۔ کیا یہ معنی صحیح ہے؟ کہا غلط ہے۔ کہا غلط اس لیے ہے کیونکہ منزل میں اس بات کی استطاعت اور لیاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے خطاب کو قبول کرے یا کسی ندا کو قبول کرے یا کسی کے کہنے پر آواز پر وہ متوجہ ہو جائے۔ تو جب منازل، گھروں، مکانات میں اس بات کی لیاقت ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر آیا کے ذریعے ندا دینے کا معنی کیا ہے؟ کہا صاحب ندا دینا نہیں ہے،
نہ توجہ طلب کرنا ہے. کہا بس مراد اتنی ہے کہ جانے والا بیچارہ مجنوں اپنی سلمہ کے گھر پہ نہ پا کر حیرت و بے قراری کا اظہار کر رہا ہے. میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن یہ مثالیں اور یہ کہاوتیں عام طور پہ کہاں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ مثالیں اور کہاوتیں یکسر ھذا فی نداء الاطلال والمطایا ونحوھا، اس طرح کی مثالیں جو ہے کہنے کو آتی ہیں، ہے نا، کھنڈرات میں، پہاڑوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر. منزل ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو ندا کے قابل ہو. اس لیے شاعر کا مقصد بس اتنا ہے کہ اپنی محبوبہ کو نہ پا کر حیرت و بے قراری کا بیان کر رہا ہے. چوتھی مثال کیا ہے؟ چوتھی مثال کہتا ہے والتحسر والتوجع. تحسر یہ حسرت سے بنا ہے جس کے معنی افسوس. جب یہ باب تفعول میں گیا تو اس کا معنی ہو گیا اظہار افسوس. اور توجہ کے وجعون سے بنا ہے. وجعون کے معنی آتے ہیں قلبی تکلیف. اور توجہ کا مطلب جب باب تفعول میں چلا گیا تو اس کا معنی ہو گیا اظہار تکلیف. تو والتحسر والتوجع اظہار افسوس اور اظہار تکلیف کے معنی میں بھی ندا کے الفاظ آتے ہیں. جیسے ایک شاعر نے کہا ایا قبر معنن کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا. اے مان کی قبر، تو نے کیسے چھپا لیا اس کی سخاوت کو، حالانکہ اس آدمی سے خشکی اور تری سب کے سب اسی آدمی سے سرسبز و شاداب اور آباد تھی. نہیں سمجھا آپ نے؟ یہ مان بن زائدہ کا نام ہے. یہ مان بن زائدہ ہے جو عرب کا بہت مشہور آدمی ہے، خلیفہ منصور عباسی کے دور کا آدمی ہے. یہ بہت بڑا سخی تھا. اس کی سخاوت کے چرچے چپے چپے پر تھے. سخاوت کا چرچا بہت زیادہ تھا اس کا. جب یہ مر گیا تو ویرانے میں اس کو دفن کر دیا. اب دفن کر دیا تو اسی راستے سے شاعر گزر رہا ہے. جب راستے سے شاعر گزر رہا ہے تو دیکھ کر حیرت کر رہا ہے، پریشان ہے. اب اسے آواز دے رہا ایا قبر مانن، اے مان کی قبر لو. اب ہمیں کوئی بتائے کیا قبر کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ ندا قبول کرے؟ قبر اس کا محل ہے کہ اس پہ آواز دی جائے؟ یا قبر اس کے قابل ہے کہ طلب توجہ اس سے کی جائے یا متوجہ ہو سکے؟ کہتے ہیں جب کوئی باتیں نہیں ہے قبر کے اندر تو آیا کا استعمال کس معنی کے لیے؟ کہا میاں ندا کے لیے نہیں ہے، یہ محض اپنے اظہار افسوس اور اظہار تکلیف کی خاطر ہے. شاعر کہتا ہے ارے مان کی قبر، تو نے یہ کیا کیا؟ اتنی بڑی ہستی کو تم نے اس کی سخاوت کو چھپا لیا، حالانکہ اس سے خشک و تر سب آباد ہے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو وہی میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہر لفظ کا معنی ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ الگ الگ ہوتا ہے. اب ایک اور مثال آ رہی ہے جو نمبر 5 پہ ہے. وہ کیا ہے؟ والتذکر. اب یہ بھی تفاعل کے باب سے ہے. ذکر کے معنی یاد کرنا ہے نا. اور جب باب تفاعل میں چلا گیا تذکر تو چرچا کرنا، یعنی ذکر کا مظاہرہ کرنا. جیسے ایا منزل سلمہ سلام علیکما، اے سلمہ کی منزلیں. دونوں منزلیں. اب یہ بھی منزل ہی والی بات ہے اور سلمہ والی بات ہے. یہ بھی سلمہ کا گھر ہے اور دو گھر ہے. اے سلمہ کے دونوں گھر، اے سلمہ کی دونوں منزلیں، سلام علیکما، تم دونوں پر سلامتی ہو.
ذرا بتاؤ حلیل ازمن اللاتی، کیا وہ زمانے جو مزینہ جو گزر گئے، رواجعو وہ زمانے لوٹنے والے ہیں؟ یہ خواب دیکھ رہا ہے زمانے کے لوٹنے کا، یعنی کبھی ایسا رہا ہوگا کہ اس جگہ پر ہے نا یہ مجنو گیا ہوگا اور دو دو گھروں میں اپنی محبوبہ کو پایا ہوگا، جوانی کے دن رہے ہوں گے، رنگین لمحات کاٹے ہوں گے، اب وہ رنگین لمحات اسے بے چین کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے گزر ہوا ہے تو اب سلمیٰ کی دونوں منزل کو سلام کر رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے بتاؤ جو گزرے زمانے رنگین لمحے گزرے ہیں ہمارے ساتھ، کیا کبھی وہ لوٹ کے آئیں گے؟ بتائیے، یہ لوٹ کے آ جاتے تو پھر جوانی نہ لوٹ آتی ہیں؟ یہ بے وجہ کی عقل و نقل سے پرے بات کر رہا ہے۔ جوانی کا لوٹنا عقلاً اور نقلاً دونوں ہی محال ہے، نہ جوانی لوٹے گی نہ گزرا ہوا زمانہ آئے گا، ورنہ دور لازم آ جائے گا، اور دور محال ہے، زمانے کے لیے زمانہ ہونا لازم آئے گا، یہ محال ہے۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آیا ابے سلمیٰ کے دونوں گھر، تو سلمیٰ کے دونوں گھر سے توجہ طلب کر رہا ہے یا اسے آواز دے رہا ہے یا اسے خطاب کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی گھر کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ خطاب کو سن لے، سلام کو سن لے یا آواز کو سن لے یا متوجہ ہو جائے۔ تو جب کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو آیا کا معنی یہاں پر کس لیے ہے؟ کہا جناب ایسا کچھ نہیں ہے، نہ آواز دے رہا ہے، نہ خطاب کر رہا ہے، نہ توجہ طلب کر رہا ہے، بلکہ مقصد بس اتنا ہے کہ بیچارہ اپنے ان پرانے لمحوں کو یاد کر کے پریشان ہے، یاد کر رہا ہے اور اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، خوب یاد کر رہا ہے۔ آہا کیا لمحے تھے وہ جو گزرے ہیں میری محبوبہ کے ساتھ، یہی بات ہے۔ تو یہ سارے اقسام جو پہنچے ہیں انسا کے، یہ سب کس کے تھے؟ یہ سب انسائے طلبی کے تھے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی، سب انسائے طلبی کے تھے، لیکن وغیر الطلبی یکون بالتعجب، اور غیر طلبی جو ہے، انسائے طلبی تو یہ امر سے، نہیں سے، استفہام سے، تمنی سے، ندا سے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں سے ہو گیا، لیکن جب غیر طلبی کی بات یہ آئی تو اس کو کیوں نے بیان کیا؟ کہا نہیں صاحب، غیر طلبی جو ہوتی ہے یکون بالتعجب، تعجب سے ہوتی ہے، اور کس سے ہوتی ہے؟ حروف قسم سے ہوتی ہے، اور کس سے ہوتی ہے؟ صیغہ عقود جیسے بیٹوں اور استریسوں سے ہوتی ہے، وہ یکون بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وانواع الانساء غیر طلبی لیست من مباحث علم المعانی، اب کوئی کہے گا کہ غیر طلبی کے انساء غیر طلبی کے اقسام جو ہیں بیان کیوں نہیں کیے؟ تو کہتے ہیں صاحب بیان اس لیے نہیں کیا کہ انساء غیر طلبی کے اقسام جو ہیں لیست من مباحث علم المعانی، یہ علم معانی کے باب سے نہیں ہے، نہ علم بلاغت کے باب سے ہے، اس لیے کہتے ہیں فلذا ضربنا صفحا عنہا، اسی لیے ہم نے انساء غیر طلبی کی بحث کو یہاں پر صرف نظر کر دیا، نظر انداز کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اب انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔